حسن میاں اب کیا کریں؟ سیاستدان باہر یہ بات کرتے ہیں. اب کھوڑو صاحب سے کوئی سینئر تو نہیں ہو سکتا. آپ کو بخاری صاحب کو بھی سنایا, حافظ صاحب کو بھی سنایا. اب یہ جب ان کو الیکشن کمیشن نے بلایا ہے تو یہ کیا کہیں گے وہاں پہ جا کے؟ پہلے سے ان سے سوال یہ کریں کہ جب آپ کی جو سی سی آئی میں نمائندگی تھی, جو مراد علی شاہ صاحب تھے, وہ وہاں پر کیا کرنے گئے تھے؟ کیا پارٹی پالیسی کے برعکس انہوں نے جا کے ووٹ دیا ہے؟ اگر پارٹی پالیسی کے برعکس ووٹ دیا تو شو کاز دیں ان کو, کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ دوسری بات یہ آ گئی, مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے تھے نا وہاں پر, بعد میں آپ نے فوٹو دیکھی تھی جس میں شہید رحمان صاحبہ, قاہرہ صاحب, وہ تمام لوگوں کی فوٹوز دیکھی ہیں آپ نے؟ پروڈیوسر صاحب جو لوگ اس فوٹو ایک مرتبہ وہ بیان نکال لیجیے گا. ان کے غلام سینیٹر مرتضی صاحب نے کہا تھا کہ ان کو دھوکے سے بلایا اور بعد میں ہم نے اعتراض کیا تھا کہ ہماری خام خواب بھی آپ نے فوٹو کھینچ لی. وہ آپ نے بیان نہیں, وہ تو باقاعدہ کھڑے ہوئے ہیں فوٹو کھنچوانے کے لیے, لیکن وہ چیز انہوں نے بولا نہیں بولا آئی ڈونٹ نو, لیکن وہاں پر ان کی فوٹو ہوئی ہے. اچھا, جب آپ نے فوٹو کھنچوائی ہے وہاں پر تو بھائی آپ وہاں پر فوٹو کھنچواتے ہیں, سی سی آئی میں جا کر آپ کے لوگ ساری جو باتیں کرتے ہیں, وزرا بھی تو شامل تھے نا, بطور وزیر شامل تھے نا مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے, تو وہاں پر ان کا بھی ووٹ تھا. تو جب یہ آپ وہاں پر ووٹ جا کے دیتے ہیں, میرا خیال ہے کہ وہ شامل ہوئے تھے جو مولانا فضل محمود صاحب ہیں. ان کے جو سینیٹر مرتضی صاحب ہیں انہوں نے ایکسپلین کیا تھا آن دا فلور آف ہاؤس. ہم نے ایکسپلین کیا, میں آ رہا ہوں. لیکن جب آپ کے وہاں پر جاتے ہیں, چلیں مراد علی شاہ صاحب تو تھے نا, انہوں نے تو ووٹ دیا نا, وہ تو سی ایم تھے نا, ان کا ووٹ تو بڑا اہم تھا. اگر وہ ووٹ نہ دیتے تو سی سی آئی جو ہے وہ بیسیکلی یہ سینسس کو نوٹیفائی نہیں کر سکتی تھی, کیونکہ 2 الیکٹڈ سی ایم کا ووٹ مینڈیٹری تھا. تو اس کے اوپر دے نا شوکاز, مراد علی شاہ صاحب کو دے شوکاز. آگے بڑھاتے ہیں. اچھا جوئی صاحب, میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب یہ آپ نے جو ہم بات کریں, بنیادی طور پر ایک لیگل تو ایشو بن گیا ہوا ہے. اب سی سی آئی کے اوپر بھی آپ کو پتا ہے ساری بات جا رہی ہیں کہ 90 دن کے اوپر سارا. آپ کی رائے میں الیکشن یہ سی سی آئی کے نوٹیفیکیشن کے بعد یہ تصویر وہ بھی دکھا دیتے ہیں, اور اس کے اوپر یہ ناظرین یہ تصویر بھی دیکھ لیں, اس کے اندر سارے موجود ہیں جس کا وہ ذکر کر رہے تھے حسن. بالکل یہ سارے ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب بھی یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں, اور بالکل وہ جو ماشاءاللہ جو ہے مولانا اسد صاحب صاحبزادے ہیں وہ بھی سارے موجود ہیں. سو واپس آتے ہیں سوال کے اوپر. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ عوام کدھر جائیں؟ عوام یہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا لے ہیں. اب جو آج سٹوری چھپی ہے, مجھے اور حسن کو پتا ہے, ہم شہر کے اندر رہتے ہیں, کہ انصار عباسی کی جو سٹوری ہوتی ہے نا اس کو کافی سیریس سنجیدہ انداز سے لیا جاتا ہے. تو یہ 9 مہینوں کا معاملہ, 90 دن کا معاملہ, فروری مارچ الیکشن سینٹ کے ہوں گے نہیں ہوں گے, آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کدھر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں چیز 9 مہینے نہیں, میں اس پہ ایک تو یہ ہے کہ پچھلا جس طرح میں نے پہلے بھی اپنی اوپننگ میں کہا تھا کہ ہم نے اور ہمارے جتنے بھی یہ بڑے ہیں جہاں جہاں پہ بیٹھے ہیں, ان کے اس ڈائیکاٹمی ایٹیچیوڈ سے پاکستان کا جو عام آدمی ہے وہ اس پولیٹیکل سسٹم سے فیڈ اپ ہو گیا. اس کا ایشو ان اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھے نہیں ہیں, ان کا ایشو یہ ہے کہ ان اداروں کے اندر جو لوگ بیٹھ کے ہمارے لیے کیا کرتے ہیں. اور ہمارا مسئلہ یہ ہے الیکشن کب آپ کو ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ الیکشن جو ہے وہ اگر آپ 120 دن کا جس کا انہوں نے شیڈول دیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو 51 کے, اس کے آگے 90 ڈیز آپ کر لیں, اسی کے اندر فیبروری کر لیں, اس کو مارچ کا فرسٹ ویک کر لیں, اسی کے اندر آئے گا. اور اس کے آگے جو الیکٹورل لسٹیں بننی ہیں, اس کے بعد وہ جو ساری کی ساری سٹوری کے اندر ایکسپلین کیا گیا, ریٹیفیکیشن ہونی ہے. میں ایک حلقے کے اندر میں موجود ہوں, تو میری کانسٹیچوئنسی کی باؤنڈری اگر چینج غلط ہوتی ہے تو میں چیلنج کروں گا. تو وہ سارے کا سارا معاملہ کمپلیٹ ہوتے ہوئے سارے کا سارا پروسیس جو ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو وہ یہ ہے کہ 14 دسمبر تک جو ہے یہ آپ کا سارا جو آبجیکشنز یہ وہ مکمل ہے. اب آ جاتے ہیں اگلی فیز کے اندر. اگلی فیز صاحب جی جی میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. جوئی صاحب, یہ جو نئی میں ان کا سوال کر رہا ہوں یار, آپ میرے بات کیا کرنا ہے؟ جی پلیز سر آ جائیں. ایک اہم مطلب معتبر شخصیت آپ کو اویلیبل ہے. میں نے کہا ایک ملک میں یہ بھی نقطہ نظر پایا جا رہا ہے کہ یہ چور ڈاکو جو ہر طرف پھر رہے ہیں, ارسپیکٹ آف اینی پارٹی اور اینی گروپ, ان کو لا کے بٹھانے اور الیکشن کی ضرورت کیا ہے, جبکہ ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا اور عوام کی ویلفیئر کے لیے ماحول سازگار بنانا, اس کے لیے بہت بڑی ہرکولین ایفرٹ ہو رہی ہے. چور صاحب میں اسی کی طرف جا رہا تھا تو خاور بھائی نے تھوڑا آپ کے خیال میں الیکشن اب نہیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ پہلے آپ عام آدمی کی بات کریں, پھر ہم آگے چلتے ہیں کہ یہ آگے ہو کہہ رہا ہے. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اس کو کانسٹیٹیوشنل ڈائیکاٹمی ہم کہیں گے کہ اس کے آپ کو بھی پتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے, اور آپ اس کے برعکس کال کرتے ہیں اپنے آپٹکس کے لیے. اور آپٹکس یہ ہیں
کہ میں نے اپنی پارٹی کے اندر کیا لائلٹی دینی ہے اور کانسٹیٹیوشن اس کے علاوہ ہے. یہ ہمارا سب سے بڑا آفس. پنجاب کے الیکشن میں بھی یہ ہوا, کے پی میں بھی ہر جگہ یہی ہے نا. ہر جگہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ یہ دیکھ لیں پریزیڈنٹ آفس جو ہے کہ اگر گورنر اپوائنٹ کرتا ہے پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ, پریزیڈنٹ کہتا ہے میں نے نہیں کرنا, آگے سے گورنر کہتا ہے میں نے چیف منسٹر سے اوتھ نہیں لینا, آگے سے ڈیٹ آتی ہے تو وہ گورنر بھاگ جاتے ہیں اس جی ہم نے تو اس کے اندر ڈیزالو بھی نہیں کی تھی. اس کا نقصان یہ ہوا یہ ہے کہ اس ملک کے عام آدمی جو ہے وہ بات چاہتا ہے کہ پاکستان کا انصاف کا نظام بہتر ہو. جو 24 سال لوگوں کے کیسز پڑے رہتے ہیں وہ چاہتا ہے پاکستان کا کرمنل جسٹس سسٹم, وہ انہوں نے کرنا ہے نا جی, جن کے ذمے یہ کام ہے, جو ایک دن اپنی بات کے اوپر قائم رہتے ہیں. آج بھی ہمارے خاور بھائی ہمارے ملک کے اندر 1860 کا کرمنل جسٹس سسٹم چل رہا ہے, 1908 کا یہ نظام چل رہا ہے. پاکستان کے اندر 47 سے لے کے آج تک کرپشن چل رہی ہے. 200 بل روز آج بھی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے ہر ادارے کے اندر کرپشن کس لیول پہ چلی گئی ہے. آپ کا انڈیکس دیکھ لیں کہ جوڈیشری کے اندر آپ 130 سے نیچے چلے گئے ہیں. ہیومن انڈیکس آپ دیکھ لیں کہ بچے جو ہیں وہ اسٹنٹ گروتھ آپ کی کتنی چلی گئی ہے. غریب آدمی کا اس تنخواہ کے اندر گزارا نہیں ہو رہا, ڈالر کہاں پہ چلا ہے اصل یہ, اور یہ کیوں نہیں ہو رہا اس چیز. انویسٹمنٹ آپ دیکھ لیں 240 ملین کا ملک ہے, $1 ارب آپ کے ملک میں نہیں آتا. Who will look after supervise کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ہوا یہ ہے کہ جتنی دیر تک پاکستان کے یہ جو کرتا دھرتے ہیں یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ ہماری اسٹیٹ کا رخ اس عام آدمی کی طرف جائے گا, یہ سارے کا سارا فراڈ سسٹم چلتا رہے گا. اور اس کو بدلنے کے لیے آپ کو سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ اپنی نیک نیتی کریں اور جو بھی چیزیں اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ نے ہمیں ان اداروں میں دیا, عزت دی, موقع دیا, اب ہم اس عام آدمی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور کے اندر یہ کر کے پھر آپ چلے جائیے گا تو اس کے دور کے اندر جب وہ بنے نا بادشاہ تو انہوں نے اس مولوی کو بلایا کہ جو جنازہ پڑھاتا تھا, تو انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے کیا 2 چیزیں جو ان کے اندر دیکھتے تھے کہ جب آپ وہ جاتے تھے, تو انہوں نے کہا جی کہ ان کا رخ دائیں جانب کی بجائے جب آپ ڈالتے ہیں تو بائیں جانب ہوتا. تو اس نے کہا وجہ کیا تھی؟ اس نے کہا ان کی 2 وجہ تھی. ایک یہ تھا کہ وہ اپنے جو لوگ تھے ان پہ ظلم کرتے تھے, اور دوسرا جو خزانہ تھا اس سے خائن تھے. آپ یہ دیکھ لیں کہ کہتے ہیں کہ سال لگیں گے. اس ملک اس دور کے اندر 2.25 سال کا ان کا ٹینیور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا, اور پورے دنیا اس علاقے خطے کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا. یہ ساری ہاچ پاچ ہیں. آپ ارادہ ٹھیک کریں, آپ دنیا کو وہ ایک نظام. دیکھیں ناظرین ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے.